السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کیسے ملی، اذن جہاد ملنے کا پس منظر کیا تھا۔ میں نے بتایا کہ کفار نے بڑے مظالم کیے، کوئی ایسی انہیں موقع نہیں ملتا ظلم کرنے کا صحابہ کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، کہ جس کو وہ بھناتے نہیں، ہر موقع کو استعمال کرتے اور کوئی دقیقہ فر و گزاشت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سے وابستہ افراد کو ستانے کا۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر صحابہ آپ کی بارگاہ میں آ کے اجازتیں مانگتے، یا رسول اللہ ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، جہاد کی اجازت دی جائے۔ آقا فرماتے نہیں، صبر کرو، ابھی اجازت نہیں آئی ہے۔ یہاں تک کہ جب اجازت ملی اور اس کے بعد آقا کریم نے اقدامات کیے، اور جن اقدامات کی صورت میں آج ہمارے پاس غزاوہ اور سرایا کی ایک تفصیل موجود ہے۔ تو اجازت تو ملی، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وقت تقریباً 15-20 منٹ باقی ہے۔ اجازت اگر ملی تو کچھ قوانین اور شرائط کے ساتھ اجازت ملی، ایسا نہیں ہے کہ عام اجازت مل گئی۔ کہ جیسے آج یہ مقولہ بار بار دہرایا جاتا ہے، سب کہتے ہیں کہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اور کیا انگلش کا مقولہ، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، چاہے جو کر لو۔ لیکن جب اسلام نے اجازت دی جنگ کی، اولاً تو اجازت کیوں دی، اس پس منظر کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور ازل سے، ہمیشہ سے اس دنیا میں دو طاقتیں رہی ہیں، ایک خیر کی طاقت، ایک شر کی طاقت، ہمیشہ سے دونوں طاقتیں باہم برسر پیکار رہی ہیں۔ شر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ خیر کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی، اور خیر ہر زمانے میں اپنا دفاع کرتا رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ ہے، انسانیت کے وجود ہی کے ساتھ خیر و شر کی یہ باہم چپقلش شروع ہو گئی۔ اقبال کا شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے از ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور جب ہر زمانے میں خیر و شر کی دونوں طاقتیں باہم برسر پیکار رہی ہیں، اور شر ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ خیر کا وجود مٹا دے، تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ خیر کو اپنی حفاظت کے لیے اجازت دی جائے کہ وہ شر کا مقابلہ کرے، ہے کہ نہیں؟ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر شر کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہے کرتا رہے خیر کے خلاف، اور اگر خیر کو اجازت نہ دی جائے مقابلہ کرنے کی، تو اس دنیا سے خیر کا وجود ہی مٹ جائے گا، اور محض شر ہی شر رہ جائے گا۔ تو پھر ایک صالح معاشرہ اور ایک ایسے معاشرے کے قیام کا خواب کہاں سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے میں بسنے والے ہر شخص کے حقوق محفوظ ہوں، کسی کے حقوق کی تلفی نہ ہوتی ہو۔ حالانکہ ہر شخص ایسا خواب دیکھتا ہے کہ ایسے سماج میں ہم رہیں کہ جس سماج میں ہمارے اولاد کی، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان سب محفوظ رہے، اور ایسا معاشرہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جبکہ شر کے مقابلے کے لیے خیر کو اجازت دے دی جائے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، وہ اپنی زندگیوں میں شر کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی موجود ہیں جہاد کے لیے۔ جو عیسائی لوگ اسلام کے اجازت جہاد دینے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ اسلام تشدد کو بڑھاوا دیتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین،
انہیں یہ نہیں پتا کہ خود ان کی مذہبی کتابیں جنگ کے احکامات اور تعلیمات سے بھری پڑی ہیں، اور ہمارے اسلام نے جو جنگ کی اجازت دی ہے اور اس کے ساتھ جو قوانین بتائے ہیں، ان قوانین کا مقابلہ ان تعلیمات کے ساتھ کیا جائے جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات تھیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھیں، تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات جنگ امن اور امان کے زیادہ قریب ہیں بنسبت ان تعلیمات کے جو ہمارے قوانین جنگ ہیں۔ جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے، عہد نامہ قدیم، یہ اس کے حوالے سے یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کئی جگہوں پہ یہ تذکرہ آیا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا، اور جو بھی حکم ہو، اب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہی اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ تغیرات اور تحریفات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اپنے مفاد کے خاطر لوگوں نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں توریت کے احکام میں، لیکن آج جو موجود ہے، جو عیسائی طبقہ، یہودی طبقہ اپنے آپ کو امن کا داعی کہتا ہے اور قرآن کے آیات جہاد کی وجہ سے قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، خود ان کا عہد نامہ قدیم ان تعلیمات سے بھرا ہوا ہے کہ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا جو آج موجود ہے اس کے مطابق کہ جب تم کسی قوم سے جنگ کرنے جاؤ تو اپنی شرطیں رکھو پہلے ان کے پاس، اگر وہ تمہاری شرطیں مان لیں اور اپنے قلعے کا دروازہ کھول دیں اور جب تم اس قلعے میں داخل ہو جاؤ تو اس قلعے کے تمام مرد جو ہیں اور عورتیں جو ہیں، بچے جو ہیں، سب جبرن تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اگر شرط مان لیں، بغیر جنگ کے اگر کہیں فتح ہوتی ہے، دور دراز کے علاقے میں جو قلعہ ہوں، اگر بغیر جنگ کے تمہاری شرطیں مان کے اگر وہ اپنے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ سب کے سب تمہارے غلام ہوں گے، اور اگر وہ تمہاری شرطیں نہیں مانتے، اگر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو تمہارا خدا تمہیں ضرور فتح عطا کرے گا، اور جب فتح تمہیں مل جائے اور جب اندر داخل ہو جاؤ تو کسی مرد کو زندہ نہ چھوڑو، کسی مرد کو زندہ نہ چھوڑو، اور عورتوں کو، بچوں کو اپنا غلام بنا لو، عورتوں کو باندیاں بنا لو۔ یہ حکم ان علاقوں کے لیے ہے جو علاقے دور ہوں، اور جو آس پاس کے علاقے، کہ جو علاقے اللہ ان کو تحفتاً دے دے، ایسے ہی بغیر کسی جنگ وغیرہ کے قریب کے علاقے، ان کے حوالے سے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ حکم موجود ہے کہ جب اس میں جاؤ تو کسی ذی روح کو زندہ نہ چھوڑو، کسی ذی روح کو۔ یہ ان کی مذہبی کتاب بھری پڑی ہے ایسی تعلیمات سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے، آپ آئے اور صرف حضرت عیسیٰ نے 3.25 سال تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 3.25 سال۔ مگر یہودیوں نے جو سازشیں کی ان کے خلاف، جو ریشہ دوانیاں کی ان کے خلاف، صرف 3.25 سال کے بعد اپنے حواریوں کو یہ حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت عیسیٰ کہ جس کے پاس بٹوا ہو وہ اپنا بٹوا لے لے، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنی پوشاک کو بیچ دے مگر تلوار ضرور خرید لے۔ یہ تعلیم آج بھی موجود ہے انجیل کے اندر، اور حضرت عیسیٰ کا وہ فرمان جو کہ آج بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں زمین پر امن قائم کرنے آیا ہوں؟ انجیل میں لکھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں زمین پر امن قائم کرنے آیا ہوں؟ میں تو یہاں پہ ڈیوائیڈ کرنے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہوں تو 2-3 کے خلاف ہو جائیں، بیٹا باپ کے خلاف ہو جائے، بیٹی ماں کے خلاف ہو جائے، ساس بہو کے خلاف ہو جائے، بہو ساس کے خلاف ہو جائے۔ اور ایک جگہ پہ یہ آیا کہ میں یہاں پہ امن کے لیے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کا فرمان موجود ہے آج کے انجیل کے اندر کہ جنہیں ہم
نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ، ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کا فرمان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریف شدہ ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہو تو بھی کوئی غلط نہیں ہے نا، اس لیے کہ اگر دشمن سازشوں پہ سازشیں کرتا رہے، چاہتا ہے وہ یہ چاہے کہ خیر کے دعات اور خیر کی جانب بلانے والے اس صفحے ہستی سے مٹ جائیں، تو پھر کون ایسی عقل ہوگی جو کہ ان لوگوں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف جنگ کرنے اور مقابلہ کے لیے کھڑا ہونے کو غلط سمجھے گی؟ کون ایسی عقل ہوگی؟ یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اگر ہوں بھی تو بالکل غلط نہیں ہے۔ بات دراصل ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ظالم ہے، بلکہ یہ دیکھ کر ظلم کا فیصلہ ہوگا کہ وہ تلوار کا استعمال کہاں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ اگر وہ تلوار ظالم کے خلاف اٹھ رہی ہے تو وہ خود ظالم نہیں بلکہ فرشتہ رحمت ہے، جو ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو خود لڑ کر اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ اور ہاں اگر ظلم کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ تو محض ہاتھوں میں تلوار دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ظالم ہے جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ وہ تلوار چلا کہاں رہا ہے، کن سے جنگ کر رہا ہے۔ تو یہ تو ان کی تعلیمات، عیسائیت کی، یہودیت کی۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کی تعلیمات دیکھ لیں، جہاد کے حوالے سے کیا ہے۔ اس نے جہاد کے پس منظر کو میں بیان کر چکا، لیکن ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ نے جب جہاد کی اجازت دی، جنگ کی اجازت دی، یہاں پہ جہاد سے مراد جہاد بھی سیف ہے، تلوار سے جنگ کرنا، کوشش کرنا۔ جہاد کا اصل معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے کوشش کرنا، جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے کوشش کرنا، جہاد بالمال ہے، مال کے ذریعے کوشش کرنا اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، وہ سب جہاد ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے مراد ہے جہاد بالسیف، یعنی ہتھیار اور تلوار سے کوشش کرنا اسلام کے لیے۔ تو جب اسلام نے اجازت دی تو ساتھ میں کن شرطوں کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ اجازت دی، سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ کرو، قاتلوا، جنگ کرو۔ کس لیے؟ جنگ کئی ساری چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بہادری جتانے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی اپنا مال اگر دشمن نے چھین لیا ہو تو اپنا مال پھر سے پانے کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی انتقام کے لیے جنگ کرتا ہے، کوئی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کی بہادری کے گنگان کیے جائیں، لوگ قصیدے پڑھیں اس کی تعریف کے کہ بڑا بہادر ہے۔ یہ مختلف چیزوں کے لیے جنگ ہوتی ہے، مختلف مقاصد کے لیے۔ کس مقصد کے لیے جنگ ہو، اللہ نے حکم دیا قاتلو، جنگ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، دین کے لیے جنگ کرو، اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم، کوئی شخص اس لیے جنگ کرتا ہے اللہ کے رسول تاکہ وہ مال غنیمت حاصل کرے، مال غنیمت حاصل کرے۔ اس امت پر اللہ کا یہ فیضان ہے، خاص فضل ہے اس کا، اللہ کا اس کا کرم ہے کہ مال غنیمت جو جنگ کے بعد حاصل ہو اس امت کے لیے جائز ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے وہ مال جائز نہیں تھا۔ تو اعرابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں وہ اعرابی اے اللہ کے رسول، کوئی اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ وہ مال غنیمت حاصل کر لے۔ والرجل یقاتل لیذکر، کوئی شخص اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کا گنگان ہو، لوگ نام لیں کہ بڑا بہادر ہے۔ ویقاتل لیرا مکانہ، کوئی اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو کہ بڑا عزت و شرف والا ہے، کہ اس کے خاندان کی جانب، اس کے قبیلے کی جانب کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ نکال لیتا ہے، اس لیے کوئی جنگ کرتا ہے۔ فمن فی سبیل اللہ، تو اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا کون ہے؟ کون ہے ایسا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہم کہیں جسے؟
آقا نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے جنگ کریں تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہے، دین الہی کی سربلندی کے لیے، دین الہی۔ اب ظاہر ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، دین الہی کی سربلندی کے لیے جنگ کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے۔ تو اگر اسلام پہ حملہ ہو، اسلام کے عقائد پہ حملہ ہو، اسلام کے شعائر پہ حملہ ہو، اسلام کے ارکان پہ حملہ ہو، گستاخیاں کی جائیں پیغمبر اسلام کے خلاف، تو اس وقت دین کی حمایت کے لیے جنگ کرنا، یہ در حقیقت دین کے لیے جنگ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی سے ایک حدیث مروی ہے جو کہ ابن ماجہ اور ترمذی، امام ترمذی نے اس کی تخریج کی، کہ آقا سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول الرجل یقاتل شجاعہ، کوئی بہادری کے لیے قتال کرتا ہے، اسی معنی کی حدیث ہے، ویقاتل حمیہ، کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، غیرت اپنی عزت بچانے کے لیے، ویقاتل ریاء، کوئی دکھاوے کے لیے جنگ کرتا ہے، تو کون اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہے؟ پھر بھی اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہے۔ تو یہ تو فی سبیل اللہ کی تفسیر ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا کون ہے۔ اب اس کے بعد جنگ کی کس سے جائے؟ اللہ کی راہ، یہ مقصد تو ہو گیا، مقصد یہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ اب کن سے جنگ ہو، کن سے لڑنا ہے، تو اللہ پاک نے اس کا بھی بیان کر دیا اسی آیت کریمہ میں، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کن سے ہے مولا؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرے، جو تم سے جنگ کرے، سب سے نہیں، ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے نہیں، الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں، جو تم پر حملہ آور ہوں، کہ جن سے تمہیں اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال کا خطرہ ہو، اپنے ایمان کا خطرہ ہو، جو حملہ کریں تم پر اور تم سے جنگ کریں، سیلف ڈیفینس کے لیے، حفاظتی اقدامات کے بطور، دفاع کی صورت میں تم جنگ کرو۔ کون ایسا قانون ہوگا جو دفاع کے لیے اور حفاظت کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے گا؟ دنیا کا ہر قانون اجازت دے گا نا۔ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو۔ اسی وجہ سے کسان، کھیتیہر، مزدور، اس کے علاوہ گرجا گھروں میں، کنیسہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جس کا کہ نہیں، یہ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو، معاف کیجیے گا، جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو، جو محض اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ جن کا جنگ میں کسی بھی طریقے کا کوئی حصہ نہ ہو، کہ جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، کمزور، ان سب کو قتل کرنے اور ان پر ہتھیار اٹھانے سے مذہب اسلام بڑی شدت کے ساتھ منع کرتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نقصان کرنے کہ جیسے درخت کاٹ دیا، کھیتیاں برباد کر دیں، میٹھے پانی کا کنواں تھا اسے برباد کر دیا، اس قسم کے نقصان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ صرف ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، باقی کسی کے ساتھ نہیں۔ اللہ پاک اسی کو بیان کرتا ہے، الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور حد سے نہ بڑھو، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو، کمزور لوگوں کو، بڈھوں کو، مزدوروں کو، جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیں، کہ جیسے کہ جو پادری ہوتے ہیں ان کو، اللہ کی عبادت کرنے والے، انہیں قتل نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کھیتیاں برباد نہ کرو، درخت نہ کاٹو، اور کنووں کو
کوئی نقصان نہ پہنچاؤ جو میٹھے پانی کا کنواں ہو۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے تو خاص وصیت کرتے تھے۔ آقا کریم نے جب ایک لشکر کو آپ جب وداع کہہ رہے تھے، الوداع کہہ رہے تھے، اس وقت آپ نے اس لشکر کو یہ وصیت کی کہ انطلقوا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ آپ نے لشکر کو وصیت کی، انطلقوا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر اور اس کی برکت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے کو، ایسا بوڑھا جو کمزور ہو چکا ہو اور جس کا کوئی حصہ اور جس کی کوئی شراکت داری نہ ہو جنگ کے اندر، اسے کبھی قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد ولا طفلا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولم امرأۃ، اور نہ ہی کسی عورت کو کبھی قتل کرنا، ولا تغلوا، کبھی خیانت نہ کرنا، وَزَمُّوا غَنَائِمَكُمْ، اور مال غنیمت کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت دیکھ کر کے تمہاری نیت میں فطور آ جائے تو جہاد کا جو ثواب ہے وہ تمام ثواب اکارت چلا جائے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنا۔ وَأَصْلِحُوا، سب سے پہلے اصلاح کی کوشش کرنا، کوشش یہ کرنا کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اصلاح کی کوشش کرنا، اور اگر جنگ کی نوبت آ بھی جائے تو وَأَحْسِنُوا، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ یہ آقا کا فرمان ہے، ان اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آقا کریم نے ایک دوسرا لشکر، جب آپ نے الوداع آپ کہہ رہے تھے دوسرے لشکر کو، تو آپ نے اسے وصیت کی سیرو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر نکلو، فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، وقاتلوا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے قتال کرو، جنگ کرو، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کسی لاش کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کرنا کہ کسی لاش کی ناک کاٹ لینا، کان کاٹ لینا، آنکھ نکال لینا، اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا، کہ جو کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کی، لیکن جب غزوہ احد ہو رہا تھا اس وقت آپ حالت ایمان سے نہیں تھی، تو آپ نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے وحشی نامی، کہ جو کہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وحشی نامی ایک غلام کو ہائر کیا تھا، کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو جب شہید کیا تو ہندہ نے حضرت حمزہ کی مبارک لاش کا مسئلہ کر دیا تھا، ناک کان کاٹ لیے تھے، آنکھیں نکال لی تھی، کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا۔ حضرت ہندہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ وحشی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، آپ کو دیکھ کر مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اور یہی وحشی ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ پھر تو حضرت وحشی کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں، جب میں تھا کافر تھا، اس وقت میں نے ایک بہترین شخص کو شہید کیا، حضرت حمزہ سید الشہداء، اور جب میں ایمان لایا تو اس کے بعد میں نے ایک بدترین شخص کو جہنم پہنچایا، اور وہ مسیلمہ کذاب۔ امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام کا قانون ہے یہ کہ اسلام تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ کا مسئلہ کر دیا تھا ہندہ نے، لیکن آقا کریم جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے جنگ کے لیے تو آپ حکم دیتے تھے ولا تمثلوا، کسی لاش کا کبھی مسئلہ نہ کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، اور کسی بچے کو کبھی قتل نہ کرنا۔ اور آپ نے اس دنیا کے سب سے بڑے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے سالار، اس دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر جنگجو پیدا نہیں ہوا، آپ سے بڑھ کر۔ آپ نے جب انہیں
ایک بار ایک جنگ کے لیے وصیت کی، آپ نے جنگ کے لیے روانہ کیا، وداع کیا، تو اس وقت وصیت کی لا تقتل ذریۃ ولا عصیفا، خالد کسی بچے کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی کسی مزدور کو قتل کرنا۔ یہ آقا کریم کا حکم جو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو دیا۔ اس کے بعد آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں ہر جگہ مل جائیں گی۔ فقد کان النبی یوصی بألا یقوم الجیش بإتلاف زرع او قطع شجر او قتل الضعاف من الذریة والنساء والرجال الذین لیس لهم راج فی الحرب ولا یشترکوا فیہ بأی نوع۔ کہ آقا کریم سختی سے منع کرتے تھے کہ لشکر کسی کھیتی کو برباد نہ کرے، کسی کھیتی کو، کوئی درخت نہ کاٹے، کمزور عورتوں اور بچوں، جو کمزور ہیں عورتیں اور بچے، انہیں قتل نہ کرے، اور ان لوگوں کو کبھی قتل نہ کرے کہ جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ایک جنگ کے بعد جب یہ مقتولین کو دیکھا جا رہا تھا تو کوئی عورت کی لاش نکل پڑی، کسی عورت کی لاش۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ انتہائی قہر و غضب کے عالم میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اسے کیوں قتل کیا، وہ تم سے بہتر تھی۔ اتنی سختی کی آپ نے، تم سے بہتر تھی۔ ایک بچے کو جب پایا گیا کسی غزوے کے بعد مقتولین کی فہرست میں، آپ نے فرمایا وہ بچہ تم سے بہتر تھا، اسے کیوں قتل کیا۔ ساتھ میں آپ یہ بھی حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی عین حالت جنگ میں کلمہ پڑھ لے اسے بھی قتل نہ کرنا، اسے بھی کبھی قتل نہ کرنا۔ ایک جنگ میں ایسا ہی ہوا کہ ایک صحابی رسول نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جب دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ تو اب بعد میں ان کے دل میں خلش رہی کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جب پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ ایک شخص تھا جس نے کلمہ پڑھا مگر میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، تو آپ انتہائی قہر و غضب اور جلال کے عالم میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد تو نے کیوں اسے قتل کیا؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو ڈر سے پڑھا تھا، دیکھا کہ سر پہ موت ناچ رہی ہے، کلمہ پڑھ لیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو آقا نے فرمایا تھا ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ فتویٰ ظاہر میں لگتا ہے، دیکھا ظاہر جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، مسلمان تھا، تو نے تو اس کا دل نہیں دیکھ لیا تھا چیر کر کہ کیوں وہ پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو آقا کریم غصہ ہوئے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو عین حالت جنگ میں بھی جن تعلیمات کے ساتھ چمٹے رہنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ وہ قوانین ہے جن قوانین سے کسی صورت میں روگردانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جبکہ ہر قانون اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں سب جائز ہے، محبت میں سب جائز ہے، جو چاہو وہ کرو، لیکن مذہب اسلام حالت جنگ میں بھی مجاہدین کو بے محابہ چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ان کے قدموں کو کچھ قوانین کا پابند بناتا ہے، کچھ قوانین کا پابند بناتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آخری بات عرض کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کریم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب آپ کی خلافت کا دور آیا تو آپ بھی وصیتیں کیا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو انہوں نے کی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت یزید ابن ابی سفیان کی سرکردگی میں آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشَرٍ، یزید، یہ وہ یزید نہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ کا لڑکا تھا، نہیں، یہ ابو سفیان کے لڑکے حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید ابن معاویہ، آپ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی بات، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا صبیًا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا کبیرًا حریمًا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ یہ حضرت ابوبکر وصیت کر رہے ہیں۔ ولا تقطعن شجرا مثمرا،
کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، ولا نخلن کسی کھجور کو نہ کاٹنا، ولا تحرقھا اور نہ اسے جلانا کسی درخت کو، ولا تخربن عامرن کوئی آبادی تاخت و تاراج مت کرنا کہ آبادی میں گھس گئے اور تاخت و تاراج کر دیا، ولا تعقرن شاۃ او بقرۃ الا لمأکلہ کوئی گائے یا بکری کو قتل نہ کرنا، ہاں جب کھانا ہو تو ذبح کر لینا، مگر دشمن کا جانور ہو تو اسے بھی مارنا مت، کھانے کے لیے ذبح کرنا آقا حضرت ابوبکر نے فرمایا۔ اور اس کے بعد ولا تجبن ولا تغل بزدلی نہ دکھانا اور خیانت نہ کرنا، یہ 10 نصیحتیں جو حضرت ابوبکر نے کی۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث چھوٹی سی کہ جس سے جنگ کا وہ تصور واضح ہو جاتا ہے جو کہ اسلام نے دیا ہے۔ آقا نے فرمایا انا نبی الرحمہ و انا نبی الملحمہ، آقا فرماتے ہیں میں رحمت کا بھی نبی ہوں اور جنگ کا بھی نبی ہوں۔ آخری حدیث انا نبی الرحمہ و انا نبی الملحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں اور جنگ کا نبی ہوں۔ آقا نے جنگ کو رحمت کے ساتھ ملا دیا ہے، میں جنگ کا نبی ہوں اور رحمت کا نبی ہوں۔ لہذا اسلام نے جو جنگ کا تصور دیا ہے وہ تصور بھی اپنے اندر انسانیت کے لیے رحمتیں رکھتا ہے، برکتیں رکھتا ہے۔ میں رحمت کا نبی ہوں، جنگ کا نبی ہوں۔ آقا کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اسلام کی جانب سے آقا کی حیات ظاہری میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ بھی انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے سراسر خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت کی ضامن تھی۔ اور اس کا ہمیں صحیح اندازہ تب ہوتا ہے جب اعداد و شمار ہم دیکھتے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو اپنے محبوب اور اپنے محبوبوں کی محبت سے منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔